اصولوں کی سیاست کا جنازہ تو ہم نے دیکھا، جو تماشا ہمارے سامنے لگا ایوان بالا کے انتخابات میں، جہاں پیسے چلے، جہاں پر خرید و فروخت ہوئی، وہ پوری قوم کے سامنے تھا۔ اب لگتا ہے کہ وقت ہے مفادات کی سیاست کے چہرے سے نقاب اترنے کا۔ مفادات کی سیاست جو اس وقت قربانی کا وقت بتایا جا رہا تھا ہمیں کہ اب قربانی دینے کا وقت ہوگا، سب ہمیں پیچھے ہٹتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کی تحریک میں جب جلسے شروع ہوئے تو یہ شور مچا کہ کرونا پھیلا ہوا ہے، عوام کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، ایس او پیز کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اپوزیشن نے ہمیں بتایا کہ یہ حکومت، عمران خان کی حکومت اگر برسر اقتدار رہی تو یہ کووڈ سے زیادہ خطرناک ہے، یہ کرونا سے زیادہ خطرناک ہے، اور عوام کو خطرے میں ڈالنا ٹھیک ہے، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ٹھیک ہے، لیکن اس حکومت کو گھر بھیجنا چاہیے۔ عوام باہر نکلی، ساتھ دیا، بڑے بڑے جلسے ہوئے، عوام نے اپنی قربانی دی، عوام ہر جگہ ان کے ساتھ کھڑی رہی، لیکن جب آج خود وقت آیا ہے تو نہ میاں نواز شریف صاحب اس لیڈ کو اس تحریک کو لیڈ کرنے کے لیے وطن واپس آنے پر تیار ہیں، نہ آصف علی زرداری صاحب اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک جمود کا شکار ہو گئی پی ڈی ایم۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج بھی مریم نواز شریف صاحبہ سے ملاقات کی جاتی عمرہ میں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی تھیں اور پھر پریس کانفرنس ہوتی تھیں تو کبھی ہمیں یہ سننے کو ملتا تھا کہ پنڈی جائیں گے، اسلام آباد جائیں گے اور وزیر اعظم سے استعفیٰ چھین کے لے لیں گے، یا یہ نالائق حکومت جو ہے وہ ایک دن بھی نہیں چل سکتی، عوام کا سیلاب اسے بہا کے لے جائے گا۔ لیکن آج مریم نواز شریف صاحب کا لہجہ کچھ بجھا تھا، اور انہوں نے یہ اعتراف بھی کیا آج کہ پی ڈی ایم کی تحریک سے عمران خان کی مستقبل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پی ڈی ایم جو بھی کچھ بھی کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب پی ڈی ایم کی وجہ سے نہیں، اپنی وجہ سے گریں گے، تو پی ڈی ایم کی تحریک کا ان پر کوئی اثر نہیں ہے۔ یعنی ایک قدم پیچھے ہٹتی نظر آئی۔ پہلے یہ کہتی تھی کہ پی ڈی ایم کی ہی تحریک ہے جو انہیں گھر بھیجے گی۔ کوشش تو ہماری یہی ہے کہ تمام جماعتیں متحد رہیں، لیکن پی ڈی ایم سے مستقبل نہیں جڑا عمران خان کا۔ عمران خان اور اس کی جعلی حکومت کا مستقبل اس کی کارکردگی سے جڑا ہے۔ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے، پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے، اس سے قطع نظر جو نااہلی اور نالائکی نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اس کا جواب بہرحال عمران خان ہی کو دینا ہے، اس کا جواب پی ڈی ایم کو نہیں دینا۔ جی ہاں، اور پی ڈی ایم کی تحریک نے کرنا یہ تھا کہ عمران خان کو گھر بھیجنا تھا۔ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کر رہا ہوں۔ اندلیب عباس صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، تحریک انصاف کی اہم رہنما، بہت شکریہ میڈم آپ کا۔ جاوید عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سابق سینیٹر، رہنما مسلم لیگ نون، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی چودھری منظور احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سر جاوید عباسی صاحب، ہمیں تو آپ لوگ بتاتے تھے ایک دن بھی یہ حکومت رہی تو یہ ملک کے لیے خطرناک ہے، کووڈ کی پرواہ نہیں کی، عوام کو آپ نے باہر نکالا۔ آج اب قربانی دینے کا وقت آپ کی طرف سے ہے کہ لیڈ کریں نواز شریف صاحب، ورنہ یہ تحریک دم توڑتی نظر آ رہی ہے، تو وہ تیار نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، کوئی بھی تحریک ہو اس کے لیے کوئی ایک دن، ایک مہینہ یا کچھ مہینے زیادہ نہیں ہوتے۔ یہ تحریک ایک مسلسل عمل ہے، ایک سیاسی عمل ہے۔ وہ بالکل اسی طرح جس طرح اپوزیشن اپنا ایک رول پلے کرتی ہے، عوانوں کے میں بھی کرتی ہے، عوانوں کے باہر بھی کرتی ہے، وہ حکومتوں کے خلاف جیسے بھی نکالتی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے جو دیکھنے والی ہے کہ وہ ہم کیوں یہ باتیں کر رہے تھے۔ ایون کہ 2018 کے الیکشن میں ہمیں یقین تھا اور ساری سیاسی جماعتیں سمجھتی تھی کہ یہ الیکشن چوری ہوا ہے، اس الیکشن میں مینج کیا گیا ہے، یہ دھاندلی زدہ حکومت ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم نے کہا کہ اگر یہ مینڈیٹ انہیں جعلی ملا ہے تو پھر بھی اگر یہ کوئی عوام کی خدمت کر سکتے ہیں، اگر عوام کی زندگیوں میں بہتری لا سکتے ہیں تو انہیں موقع ملنا چاہیے۔ اور انتظار کیا آلموسٹ کوئی 2.5 سال اس حکومت کے۔ آج پاکستان کی عوام مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، روز کی بنیادوں پر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کے اور گیس کی قیمتیں جو ہے بڑھائی جا رہی ہیں۔ ملک سے انڈسٹریلسٹ جو ہے، انڈسٹری جو ہے وہ بھاگ کے لوگ جا رہے ہیں۔ ہم نے تو پاکستان کی عوام کی بات کرنی ہے۔ ہم پاکستان کی عوام کی بات کر کے پوچھتے ہیں حکومت سے کہ آپ نے یہ اتنا بڑا جو ظلم کر رہے ہیں، جو زیادتی کر رہے ہیں، جو انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آ رہی ہے، جو پاکستان میں کامن مین مشکلات میں ہے، اس کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے حکومت پہ دباؤ بھی ڈالتے ہیں۔ کوشش بھی کرتے تھے کہ حکومت کو اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ اگر یہ ڈیلیور نہیں کرتی تو یہ گھر چلے جائیں تاکہ نئے الیکشن ہو اور جس کو مینڈیٹ ملے وہ پاکستان کے حالات ٹھیک کرے۔ اچھا، صرف دباؤ ڈالنا ہے، ذاتی نہیں ہے یہ معاملہ، کوئی اقتدار کا نہیں ہے۔ صرف دباؤ ڈالنا ہے یا اپوزیشن کا ایک اور بھی کردار ہے نا؟ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب آ جائیں، اصلاحات کر لیں الیکشن قوانین میں، ترمیم کرنی ہے تو ترمیم کر لیجئے، نیب میں اصلاحات کر لیجئے، آئیے بیٹھیے، کمیٹیاں بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کردار نہیں ہے
کردار صرف یہ کہ عوام کو باہر نکالو, دباؤ ڈالو, اور جب اپنا وقت آئے تو گھر میں بیٹھ جاؤ. یہ بڑا امپارٹنٹ سوال آپ نے ریز کیا. دیکھیں ہم نے 2.5 سال کے قریب اب سب سے پہلے عوام میں یہ باتیں اٹھائی ہیں. ہم کیا کریں جب عوام میں ہم حکومت اور اپوزیشن دونوں بہت ضروری ہوتی ہیں جمہوریت کو چلانے کے لیے, کسی بھی جمہوری دور کو آگے لے جانے کے لیے. وہاں جہاں بھی جمہوریت ہوگی وہ دونوں کا بڑا امپارٹنٹ رول ہے. جب اپوزیشن یہاں پوچھتی ہے کہ آپ مہنگائی کیوں کر رہے ہیں, آپ چینی اور آٹے میں ڈاکے کس نے ڈالے ہیں, دوائیوں کی قیمتیں کیوں مہنگی کر دی ہیں, پیٹرولیم اور چینی کی قیمتیں کیوں مہنگی ہوئی ہیں, یہ اٹھ کر گالی دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم چور اور آپ ڈاکو ہیں, ہم آپ کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے 2.5 سال صرف ایک ہی بات پہ گزار دیے کہ ہم میں نارو نہیں دیں گے. بھائی آپ سے نارو کس نے مانگا ہے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن ریفارمز لائیں گے. آپ بڑے سینئر آدمی ہیں, دیکھ لیں گے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا ہے جس طرح انہوں نے اپنے الیکشن کمیشن کے پوائنٹ کے اوپر حملہ کیا ہے. جس طرح پاکستان کے وزیر بیٹھے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ایک آئینی ادارہ ہے, ان کو کہا کہ آپ ریزائن کر کے گھر چلے جائیں کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی ہے. یہ کسی آئینی ادارے کو نہیں چھوڑتے. جو آپ نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ جب پلوامہ کا جیسا معاملہ ہوا, جب ریاست پاکستان کو سب سے زیادہ مشکلات درپیش تھی, نہ عمران خان اس وقت اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوئے. پھر کرونا کا معاملہ ہوا, ساری لیڈرشپ گئی ہے کہ ہم بیٹھیں گے اور اس پاکستان کو اس جو موذی مرض ہے اس سے نکالیں گے. عمران خان بات کرنے کے بعد وزیر اعظم صاحب اٹھ کے چلے گئے. مسئلہ یہ ان کا ہے کہ یہ اپوزیشن کو دشمن سمجھتے ہیں, یہ آپ ڈیلیور نہیں کر سکے. یہ ایسا ماحول پاکستان میں کریٹ کیا جا رہا ہے کہ بس ایک دوسرے پہ الزام لگائیں, ایک دوسرے کو گالی دیں. یہ میں لوگوں کو کہوں کہ میں اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہوں. بھائی آج تک آپ نے اپوزیشن کا کردار صرف یہی ہے کہ بات کریں, مگر اگر کوئی انیشیٹو حکومت کی طرف سے آ رہا ہے تو اسے بھی سپورٹ نہ کرے تاکہ دباؤ حکومت برقرار رہے. تو چودھری منظور صاحب, یہ جو ابھی بات کی جاوید عباسی صاحب نے کہ 2018 کے الیکشن رگڈ تھے, یہ آپ کا ماننا ہے اور آپ اس کو کہتے رہیں. سر یہ جو ابھی ایوان بالا کے الیکشن ہوئے, اس کے اندر جو پیسہ چلا, جو اس کے اندر ساری صورتحال پورے ملک نے دیکھی ہے, اس کے بعد اپوزیشن کا منہ رہتا ہے یہ کہنے کا کہ وہ الیکشن رگڈ تھے. آپ کو موقع ملا, آپ نے بھی کیا. پہلی تو یہ ہے, میرا خیال ہے آپ نے بہت سخت لفظ بولے ہیں منہ رہتا ہے. کیا منہ رہتا ہے پی ٹی آئی کا کہ وہ بات کرے کہ جب 35 کروڑ روپیہ ان کا اپنا ایک بندہ الزام لگا رہا ہے, پیسے دے کر ٹکٹ لیے ہیں ایک سندھ کے اندر, آپ جس صوبے میں بیٹھے ہیں, دوسرے لوگ ان کے الزام لگا رہے ہیں کہ وہاں پہ 70 کروڑ روپیہ دے کے بلوچستان کے اندر ٹکٹ دیا ہے. کیا ان کا منہ رہتا ہے؟ مسئلہ پھر کے پی کے اندر سارے بلینئرز کو ٹکٹ دیے ہیں, ان کا منہ رہتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہاں پہ آپ کہتے ہیں پیسے دیے. بھئی لوگوں نے ووٹ نہیں دیے حفیظ شیخ کو اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیے ہیں. دوسرا ووٹ انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو دے دیا ہے. 35 سے 40 لوگ ہیں جو اس وقت تیار بیٹھے ہیں ان کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے. وہ تو ہمارے دوستوں کو سمجھ نہیں آ رہی جب وہ کہتے ہیں کہ وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. تو ہم تو دیکھیں نا, یہ حکومت زرداری صاحب نے کہا تھا یہ اپنے وزن سے گرے گی, اور اب وزن سے گرنے کا ٹائم آیا تو ہم اس کو مختلف طریقوں سے سنبھالا دے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو مولانا فضل الرحمان تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے, وہ تو کہتے تھے کہ آپ جائیں نا اسمبلیوں کے اندر, یہ جعلی اسمبلیاں. یہ بالکل ٹھیک ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت سینس پرویل ہوئی, 25 کو الیکشن ہوئے, 27 کو ہم نے سی سی کی میٹنگ کر کے کہا کہ نہیں اسمبلیوں میں جائیں گے, ان کو ٹائم دیں گے. اور ٹائم 2 وجہ سے دیا. ایک, اگر یہ پرفارم نہ کریں تو پھر ان کو رہنے کا کوئی حق نہیں, اور اگر یہ پرفارم کریں تو پھر ہمیں ان کو ہٹانے کا کوئی حق نہیں. اور چونکہ یہ پرفارم نہیں کر سکے, لوگوں کے لیے مہنگائی کا عذاب, بے روزگاری کا عذاب, ذلت, رسوائی, ہر چیز یہ لے آئے. مجھے یہ بتائیں کہ کتنی ویکسین آئی ہے؟ 1 ملین. پاکستان میں 1 کروڑ 13 لاکھ لوگ 60 سال کی عمر سے اوپر ہیں, اور یہ 10 لاکھ ویکسین لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی خیرات میں ملی ہوئی ویکسین. وہ کدھر ہیں پیسے جو رکھے گئے تھے؟ کوئی ایک جگہ پہ بتائیں کوئی سنجیدگی ہو. آج بجلی 5 روپے 40 روپے مہنگی کر دی گئی, تیل کتنا مہنگا کر دیا گیا ہے. لوگ کیا کریں؟ جو کھانے کی چیزیں ہیں ذرا ان کی طرف, چینی 50 سے 110 پہ چلی گئی ہے, آٹا 35 سے 70 پہ چلا گیا ہے. تو سر میں نے یہی تو سوال اٹھایا کہ مفادات کی سیاست ہے نا جس کے چہرے سے اب نقاب اتر رہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں مفادات کا ایشو نہیں ہے, مفادات کا ایشو نہیں ہے, مفاد کا ایشو نہیں ہے. بوجھ سے گر گئے تھے نا, میری پہلے بات سنیں. مفاد کا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ تھا کہ اب ہم نے ایک ٹیسٹ کرنا تھا, وہ کر لیا. اب ہم اگلا
नो कॉन्फिडेंस लाने वाले थे स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, जिससे टेस्ट मुकम्मल हो जाना था और उसके बाद इस हुकूमत को घर भेज देना था हमने। हमारे दोस्तों ने कहा कि नहीं आप इस्तीफे दें, हमें नहीं पता आउट ऑफ ब्लू कहाँ से ये इस्तीफे आ गए और उनको लॉन्ग मार्च से नत्थी कर दिया। बुनियादी तौर पर तो आपके प्रोग्राम में कहना चाहता हूँ लॉन्ग मार्च की हमारे दोस्तों की तैयारी नहीं थी और हम पे डाल दिया सारा कुछ, सारा मलबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे डाल दिया, जिन्होंने सिंध में तैयारी कर ली थी, जिन्होंने पंजाब में तैयारी कर ली थी, KPK में हमने मीटिंग्स कर ली मुकम्मल सब कुछ। तो ये इत्तेफाक राय PDM में हो चुका था कि स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आनी है, ये इत्तेफाक राय हो चुका था? हमने अपनी प्रेपरेशन की थी। नहीं बात तो सुनने ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी प्रेपरेशन की थी। जिस तरह से हमने जब कहा कि अदम एतमाद लेकर आते हैं, हमारे साथी हमसे नंबर मांगते थे, हमने नंबर पूरे करके दिखा दिए इनको सेनेट के इलेक्शन में। और ये जो डकैती की है इन्होंने, ये जो वोट चोर हैं, अब ये वोट डाकू भी बन गया, डकैती की है इन्होंने सेनेट के अंदर, उसका फैसला हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में ये जो कुछ कर रहे हैं लोगों के साथ, लोग बावजूद तमाम मसाइल के खुद निकलेंगे बाहर। और ये अब्दुल गफूर हैदरी साहब को जो वोट नहीं दिया आपके लोगों ने, किन के लोगों ने नहीं दिया? आप कैसे पीडीएम इत्तेहाद, जाहिर सी बात है पीडीएम के उम्मीदवार थे ना वो। पीडीएम के अंदर ये बात होनी चाहिए और उसको तहकीक होनी चाहिए, क्यों नहीं दिया, किसने नहीं दिया। तो हम तैयार हैं उसके लिए, अगर कोई कमेटी बनती है या कोई भी चीज़ बनती है। तो नहीं, सवाल पूछने का मतलब ये था फिर मलबा है और तहरीक इंसाफ पे डालने से पहले तो अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए ना कि हमने क्या किया।